نہ سمجھنے کی بنا پہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں مختصراً اس کو عرض کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ میں اس کے عرض کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، ہاں ہمارے علماء اس کو مستحب قرار دیتے۔ کیا قرار دیتے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ لازمی پڑھا جائے، اس کے پڑھے کے بغیر اذان نہیں ہوتی۔ میں نے کئی بار اذان دی ہے اور صلاۃ و سلام پڑھے بغیر دی ہے، بلکہ اس مسجد میں کئی بار کئی بچے اس چیز کی گواہی دیں گے، میں نام لے سکتا ہوں ان کے، جو اکثر اس موقع پر اذان وغیرہ جب دی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلام نہیں پڑھا جاتا۔ اکثر محافل ہماری اختتام جب ان کا ہوتا ہے تو ہم اس میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے۔ عیدین کے موقع پر ہم نے نہیں پڑھا، کبھی اس کا التزام نہیں کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اسے لازمی نہیں گردانتے، ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اور اگر ایک مستحب امر کو کوئی ایک جگہ اپنے لیے لازم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر آپ طعن و تشنیع کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ سورہ احزاب اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت کی قید یہاں پر لگائی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے لیے کوئی وقت کی قید نہ ہو، اگر اس کو ہم اپنی سہولت کے لیے اس کا کوئی وقت مقرر کر لیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ شریعت نے جو ہم پر احکام لاگو کیے وہ دو طرح کے، بڑی باریک بینی کی بات ہے اور بڑی توجہ سے سمجھنے والی۔ شریعت نے ہم پر جو احکام لاگو کیے وہ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے۔ ایک وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ ہیں وقت کے ساتھ مقید، اسے کہتے ہیں مقید بالوقت، مقید بالوقت۔ اور دوسرا ہے مطلق عن الوقت، یعنی وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، وقت کی قید سے آزاد ہے۔ مثلا نماز کے بارے سورہ نساء آیت نمبر 103 فرمایا نماز مومنوں پر فرض ہے وقت مقررہ میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز مومنوں پر فرض ہے۔ اب اس نماز کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم لازم قرار دیا، فرمایا یہ ثلاث ساعات، 3 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جس کو شریعت نے مقرر کیا وقت کے ساتھ مقید بالوقت کی جو قسم ہے، فرمایا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، زوال کا وقت ہو یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، اور غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ ان 3 اوقات میں تم نماز نہیں پڑھو گے، ان 3 اوقات میں تم نماز نہیں پڑھو گے۔ اگلی حدیث اسی حوالے سے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین، 2 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اس میں نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل جائے، و بعد العصر، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اب نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، جس وقت نماز پڑھنی جائز نہیں اس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ ان مواقع پر نماز نہیں پڑھو گے۔ اگلا روزے، فرمایا کہ تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ اس کے بارے بھی فرمایا کہ کچھ ایام ایسے ہیں جن میں تم روزہ نہیں رکھو گے، کچھ ایام ایسے جن میں تم روزہ نہیں رکھو گے۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، عید الفطر کے روز بھی روزہ نہیں رکھو گے، عید الاضحیٰ کے روز بھی روزہ نہیں رکھو گے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر، ایام تشریق، یہ ہماری عیدیں، یہ ہماری عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کر دیا کہ جو چیزیں
جس وقت ادا ہوں گی ان کا بھی وقت بتا دیا، جو ادا نہیں ہوگی ان کا بھی وقت بتا دیا۔ اب قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو تم بھی محبوب کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو، کوئی وقت اس کے لیے بیان نہیں کیا، کوئی وقت اس کے لیے بیان نہیں کیا، کوئی وقت اس کے لیے بیان نہ کرنے کے لیے اور نہ کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس وقت پڑھا جائے گا، کس وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ مطلقاً کہا کہ تم کیا کرو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اب یہ وہ عمل ہے جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی۔ دو قسم کے امور ہیں، ایک وہ جن کے لیے وقت کی قید ہے، دوسرے وہ جن کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ نماز کے لیے وقت کی، روزے کے لیے وقت کی، حج کے لیے وقت کی، زکوٰۃ کے لیے وقت کی، سچ بولنے کے لیے کوئی وقت نہیں، جب موقع ملے سچ بولو۔ امانت کی حفاظت کا حکم ہے، جب موقع ملے تب امانت میں خیانت ہونے سے روکو، امانت میں حفاظت کرو، جب بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، مظلوم کی مدد کرو جب بھی تمہیں موقع ملے، اس کا کوئی وقت۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کا بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اب وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت، ہر ہفتے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء جاتے تھے۔ ہر ہفتے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ قباء جاتے تھے۔ ماشین و راکبن، کبھی پیدل جاتے کبھی سواری پر جاتے۔ اب مسجد قباء کسی بھی دن جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا مقرر کیا تھا؟ ہفتے کا دن۔ اب آپ نفلی عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا چاہیں تو شریعت میں اس کی ناپسندیدگی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی دلیل یہ صحیح بخاری کی روایت کہ رسول اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ جب جی چاہے اللہ کے گھر میں جا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لیے وقت مقرر کیا تھا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جب اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے اپنی سہولت کے لیے وقت مقرر کر لیا، ہم اسے اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بعض ہماری مساجد میں اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، میں یہ بھی آپ کے علم میں بات لے ہوں، اور ہمارے بعض علماء کی مساجد ایسی بھی ہیں فیصل آباد میں بھی جہاں اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اذان سے پہلے درود پاک، بلکہ ایک بہت بڑے مناظر ہیں جن کی مسجد میں نہیں پڑھا جاتا۔ ان سے جب سوال کیا کہ انہوں نے کہا میں یہ کہہ سکوں کہ بھئی اگر لازم ہوتا تو میری مسجد میں بھی ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ فرض نہیں ہے، بھئی جب جی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے کون سا وقت مقرر کیا؟ اذان سے پہلے کا۔ اب اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں تو پھر آپ بغیر اسپیکر کے پڑھ لیا کریں، تو آپ اسپیکر میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ جب اذان بلالی جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اسپیکر کے بغیر دی تھی، تو آپ بھی اسپیکر کے بغیر دے دیا کریں۔ انہوں نے اسپیکر میں تو کبھی اذان نہیں دی، اس زمانے میں تو یہ بجلی تھی نہیں، تو اگر وہ اسپیکر پر آپ پڑھ رہے ہیں تو درود پاک پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں جی اس سے اذان میں اضافہ لازم آتا ہے، سننے والے کو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ اذان کا حصہ ہے، شاید یہ اذان کا حصہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے جب کوئی پوچھے، کوئی کہے کہ اذان سناؤ، ہم اپنے کسی بچے سے کہیں کہ اذان سناؤ تو وہ کہاں سے سناتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے، کہاں سے پڑھتا ہے؟ کسی سے بھی کہیں تو وہ اذان یہیں سے پڑھے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ درود اذان کا حصہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو اذان کا حصہ بنایا ہے۔ اب ایک حدیث بہت اہم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یاد رکھیے گا، بہت اہم روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، روایت نمبر ہے 519۔
بنی نجار قبیلے کی ایک خاتون کہتی ہیں کان بیتی من اطول بیت حول المسجد، جو مسجد کے ارد گرد جو چوبارے بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے، ان میں میرا چوبارہ، میرا گھر جو تھا وہ بڑا اونچا تھا، میرا گھر جو تھا وہ بڑا اونچا تھا۔ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے اور دیکھتے رہتے کہ کب پاؤ پھٹے گی اور کب صبح صادق کا وقت آئے گا، کب اذان دوں گا۔ تو جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی، اذان کا وقت ہوتا، تو وہ بنی نجار کی خاتون کہتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے، یہ دعا مانگتے، اللہم انی احمدک وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَن يُقِيمُوا دِينَكَ، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں، کس کے مقابلے میں؟ قریش کے مقابلے میں، کہ وہ دین کو، تیرے دین کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ پھر حضرت بلال اذان دیتے، یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت بلال اذان دیتے، کہتی ہیں واللہ ما علمتہ کان ترکہا لیلۃ واحدۃ، کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے علم میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر دی ہو اور اس سے پہلے یہ دعا نہ پڑھی، اس سے پہلے یہ دعا۔ اب حضرت بلال یہ دعا اونچی پڑھتے ہوں گے تبھی اس خاتون کو سنتی ہوگی نا، حضرت بلال اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت بلال یہ دعا اونچی پڑھتے ہوں گے تبھی تو اس خاتون کو یہ سنتی ہوگی کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں یہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اذان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اذان میں اضافہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بعد اذان کو اللہم سے شروع سمجھا جائے گا یا اس دعا کے بعد سے سمجھا جائے گا؟ تو آپ کا جواب ہوگا بھی دعا ہی رہے گی، اذان ہی رہے گی۔ تو پھر ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ بھئی اذان ہی رہے گی، صلاۃ اس کا اذان سے کوئی مخصوص حصہ نہیں جڑ سکتا۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث صحیح مسلم کی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتا سنو، فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد مجھ پر کیا کرو؟ درود پڑھو، اس لیے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو اذان کی دعا ہم مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ درود پاک پڑھنے کا۔ تو اذان کے بعد تو باقاعدہ حکم ہے کہ کیا کرو؟ درود پڑھو۔ تو ہم اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، تو آپ اگر ہمارے پہلے والے کو اعتراض کرتے ہیں اس پہ، تو آپ اذان کے بعد پڑھا کریں، آپ تو اذان کے بعد بھی نہیں پڑھتے۔ اور اسی درود کے حوالے سے اگر میں آپ سے ذکر کروں تو اس میں بہت ساری باتیں ہم نے آج تک مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا سنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہی سنی ہے نا، جبکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو طریقہ ہے وہ بھی سن لیجیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ نے دعا یہ سکھائی ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو ہمیں سبق دیا کہ مسجد میں بھی داخل ہو تو درود پاک پڑھو اللہ کا نام لے کے، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود پاک پڑھو، اور نکلتے ہوئے بھی فرمایا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سلام عرض کرتے ہوئے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا اور سکھایا نہیں گیا کہ احادیث طیبہ میں یہ موجود ہے۔
اب اس کے حوالے سے جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہے عمل الیوم واللیلہ، امام ابن السنی کی کتاب ہے، اور امام ابن السنی کی تاریخ وفات آپ کے سامنے ہے، اسے آپ نے خود پڑھنا ہے۔ امام ابن السنی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 364 ہجری۔ انہوں نے باب باندھا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ عند الاذان، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھنا عند الاذان۔ اچھا، پھر اسی طرح قاضی ایاز مالکی، قاضی ایاز الرحمہ کا تاریخ وفات ہے، وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ نے ہی پڑھنا ہے۔ قاضی ایاز کا تاریخ وفات کب کا ہے؟ 544 ہجری۔ قاضی ایاز نے الشفاء شریف میں لکھا، وَمِن مَوَاطِنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَسِمَاعِ اسْمِهِ أَوْ كِتَابِهِ أَوْ عِنْدَ الْأَذَانِ أَوْ عِنْدَ الْأَذَانِ، کہ جو درود پاک کے مواقع ہیں ان میں ایک موقع کیا ہے؟ اذان کا بھی ہے، جب رسول کریم علیہ السلام پر کیا پڑھا جائے؟ درود پاک پڑھا جائے۔ اب ایک اور بڑا اہم حوالہ جو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ہے القول البدی حدیث۔ یہ درود پاک کے فضائل کے اوپر ایک کتاب ہے۔ کس کے فضائل کے اوپر؟ درود پاک کے فضائل کے اوپر، القول البدی۔ القول، اس کے لکھنے والے ہیں امام شمس الدین امام سخاوی۔ امام سخاوی کی تاریخ وفات کب ہے؟ 902 ہجری۔ امام سخاوی نے ایک جملہ لکھا جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ امام سخاوی نے جو لکھا یہ آپ کے سامنے ہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ جو اذان دینے والے ان کا عمل ہے، کہتے ہیں کہ صبح اور جمعے کی اذان کے علاوہ پانچوں فرائض کی جو اذان ہے ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کنہوں نے؟ مؤذنوں نے۔ مگر صبح اور جمعے کی اذانوں سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ صبح کی اذان سے بھی پہلے پڑھتے تھے، جمعے کی اذان سے بھی پہلے پڑھتے تھے۔ امام سخاوی اس کی وجہ کیا نقل کرتے ہیں؟ امام سخاوی فرماتے ہیں اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حاکم ابن العزیز قتل ہوا۔ جب حاکم ابن العزیز قتل ہوا تو اس کی بہن نے حکم دیا کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں اذان دینے والے مؤذن، وہ کیا پڑھیں؟ وہ اذان کے وقت اذان سے پہلے یہ پڑھا کریں، السلام علی الظاہر۔ یہ اس کا بیٹا تھا، اس بادشاہ کا یہ بیٹا تھا، تو حکم یہ دیا گیا کہ اذانوں کے بعد یا اذانوں سے پہلے بادشاہ وقت پر کیا کرنا ہے؟ سلام پڑھنا ہے۔ اذان سے پہلے یا اذانوں کے بعد بادشاہ وقت پر کیا کرنا ہے؟ سلام پڑھنا ہے۔ یہ شروع ہو گیا۔ اب کرتے کرتے دور آ گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا زمانہ کون سا ہے؟ میں آپ کو ویکیپیڈیا سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ویکیپیڈیا اور اس پر جو تاریخ ان کی ہے، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ آپ کے سامنے 532 سے 599 یہ ہے زمانہ کس کا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا۔ 532 سے چھٹی صدی ہجری۔ اب کہتے ہیں امام سخاوی جن کی تاریخ وفات کب ہے؟ 900، انہوں نے کہا کہ بادشاہ جب مرا، قتل ہوا، تو یہ حکم جاری ہوا کہ اذانوں میں کیا کیا جائے؟ بادشاہ پر سلام پڑھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جب سب تخت اقتدار پر آئے تو آپ نے کہا بادشاہ کے بجائے ایسا کیا جائے کہ نبی آخر الزمان پر سلام پڑھا جائے۔ بادشاہ کا نام لے کر سلام پڑھنے کے بجائے رسول اللہ علیہ السلام کا نام لیا جائے اور سلام پڑھا جائے،
تب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر ایسا شروع ہوا کہ آج تک یہ جاری و ساری ہے، آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جی محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری انہوں نے شروع کیا، اگر اس سے بھی زیادہ چھلانگ لگائیں تو کہیں گے یہ جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے شروع کیا، یہ بریلوی نے شروع کیا۔ تو اب یہ کون سی صدی ہجری سے چل رہا ہے، کون سے صدی ہجری سے چل رہا ہے؟ اور اس کے آغاز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تب سے یہ شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے، یہ کل سے شروع نہیں ہوا، یہ کل سے شروع۔ اور اس کو تمام ائمہ محدثین نے لکھا کہ یہ مستحب ہے، اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ بتائیں کہاں اس عمل کے بارے میں کسی محدث نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت سے یہ چلتا آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اہل سنت و جماعت میں یہ رائج ہو گیا اور انہوں نے اس کو کہا چلو ثواب کا کام ہے، چلتا رہے۔ اب اس کے اوپر میں ایک حوالہ آپ کو دوں، یہ حوالہ جو ہے جنگ کا میگزین نکلتا تھا اخبار جہاں، اس میں مولانا عبد الرحمن، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور دیوبندیوں کا ایک ادارہ ہے، اس کے یہ مفتی ہیں، اور ان سے یہ سوال ہوا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جو آج کل رائج ہو گیا ہے کیا جائز ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا، صلاۃ و سلام اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین عبادت ہے اور ہر وقت اس کو پڑھنا باعث رحمت و برکت ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو اذان کا جز تو نہیں سمجھ لیں گی، اور اگر اس کو اذان کا جز سمجھ لیا گیا تو پھر یہ بلا شبہ بدعت ہوگی جس کی مذمت واضح ہے۔ تو ہم نے اس کو اذان کا جز کبھی نہیں سمجھا، ہمارے ہاں اس کے بغیر بھی اذان، ہاں جو اس کو اذان کا جز سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، جو اس کو اذان کا جز سمجھتے ہیں ہم انہیں صحیح نہیں کہتے کہ بلا شبہ یہ اذان کے ساتھ ان کا اذان کے جز ہونے کی حیثیت سے ان کا اذان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، اگر آپ پہلے نہیں پڑھنا مناسب سمجھتے تو بعد میں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں ایک نہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی متعدد احادیث ہیں جس میں انہوں نے یہ لکھا، یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت، جس میں آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو اس کے بعد کیا کرو، مجھ پر درود پڑھو۔ تو آپ اس کو رائج کر دیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں انتشار سے، نزاع سے محفوظ و معمون رکھے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا اگر ہم ان کو محل اختلاف یا محل نزاع نہ بنائیں تو ان سے کوئی خاص فرق ہماری زندگی میں نہیں پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم ان دشمنوں کی نظر میں سارے مسلمان ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ، قرآن اٹھائیے، قرآن فرما رہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، یہودی کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، لیکن نہ یہودی عیسائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور نہ عیسائی یہودیوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس آیت پر آپ کا ایمان ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کفر کے خلاف یہود و نصارہ گٹھ جوڑ کر کے متحد ہو چکے ہیں۔ کفر کے خلاف وہ تو ایک ہو چکے ہیں، لیکن ہم کفر کے خلاف ایک نہیں ہوئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان سب اختلافات کو بالائے طاق رکھا جاتا، جو ایک دوسرے کے لیے، یہ کفر کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ کفر کا معاملہ تو نہیں ہے کہ بھئی اگر جو درود پاک پڑھ لے گا وہ کافر ہو جائے گا، یا جو نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اذان سے پہلے جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا، یا جو سے پہلے پڑھ رہا ہے اس پر آپ کفر کا فتویٰ لگائیں تو یہ آپ کی دریا دلی ہے۔ لیکن ان کی نظر میں سارے مسلمان ہیں، جو سلام پڑھنے والے ہیں وہ بھی، جو سلام نہیں پڑھنے والے وہ بھی۔ یہ مکاتب، یہ اختلاف، یہ مسالک ہمارے نزدیک ہیں، ان کے نزدیک تو سارے کلمہ کو، وہ کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو لٹکا دو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فروعی مسائل سے ہمیں دامن
ہمیشہ بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد بہت اونچا ہے، ہمارا مقصد بہت اونچا ہے، یہ باتیں جو ہیں ہمارے اس مقصد کے درمیان رکاوٹ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔